لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له زرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، اللہ پاک نے ہم ایمان والوں کو جتنے اسلام کے احکامات دیے ہیں، اللہ کے ہر حکم میں اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے، اثر رکھا ہے ہر حکم میں. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ایمان والا کوئی بول بولتا ہے، اس کا اثر بھی اللہ کی زمین پر پڑتا ہے. یہ جائے کہ وہ احکامات جو عبادات کی قبیل سے ہوں، اس میں کتنا اثر ہوگا. اللہ پاک نے ہر عمل میں تاثیر رکھی ہے. ایمان والے کا ہر عمل اثر انداز ہوتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اس کے اثر کا یا تو اندازہ نہیں ہوتا یا اس کا احساس نہیں ہوتا. آج جو مضمون مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ اذان کے تعلق سے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اذان کو اہمیت نہیں دی جاتی. اذان ہوتی ہے چلو، اور اذان کوئی بھی دے دے، ایسا عام رواج ہے ہمارے یہاں. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے یہاں اکثر مسجدوں میں، زیادہ تر مسجدوں میں غلط اذان دی جاتی ہے. صحیح تلفظ نہیں ہوتا اذان کا، اس کے زبر، زیر اور پیش، اس میں فحش کھلی ہوئی غلطیاں ہم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اذان کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بانگی کا کام ہے. ہمارے یہاں اس طرح سے زمانوں سے چلا رہا ہے کہ اذان دینے والا جو کہ کوئی بھی چلے گا. ایسا نہیں ہے. اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی، اسلام میں بڑا مقام ہے اس کا. اذان کی بڑی تاثیر رکھی ہے اللہ پاک نے اذان میں. میں نے جو ابھی روایت صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اس کے چند الفاظ میں نے پڑھے. سب سے پہلے تو یہ سمجھو، اذان صرف اذان نہیں ہے، اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی کامل دعوت ہے، کامل مکمل میسیج ہے، کامل مکمل پیغام ہے انسانیت کے لیے کہ دیکھو اذان دی جا رہی ہے. اذان کے پہلے جو لفظ ہیں وہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت، اس کا اعلان ہے پہلے لفظوں میں. پھر دوسرے لفظوں میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے. تیسرے لفظوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے. ہم نے کبھی اذان کو سمجھا ہی نہیں ہے. ملک کے بہت بڑے دانشور تھے، ہر آدمی کی جیب میں جو نوٹ ہے نا، ہر نوٹ پر اس کا پکچر، اس کا فوٹو لگا ہے. موہن داس کرم چند گاندھی، وہ اسلام کا مطالعہ کرتے رہتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی توفیق اسے ملی نہیں، لیکن مطالعہ بہت کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے جب جنگ آزادی کے موقع سے ہمارے بزرگوں میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہما، ایک استاد تھے، ایک ان کے شاگرد تھے، ایک ٹیچر تھے اور ایک ان کے اسٹوڈنٹ تھے. شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں کالے پانی میں 2.5 سال سے زیادہ زمانہ رہ کر آئے.
اس ملک کی آزادی کے لیے. تو جب پتا چلا کہ میرے استاد کو اریسٹ کر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، تو شیخ الہند شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں بھی اپنے استاد کے ساتھ جیل میں ان کی خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں. دونوں استاد شاگرد چلے گئے. جب یہ واپس رہا ہو کر چھٹکارا پا کر 2.5 سال سے زیادہ زمانہ وہاں گزار کر واپس آئے ہیں، تو ایک مرتبہ موہن داس کرم چند گاندھی نے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی ان دونوں سے ایک سوال کیا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میں ایک آیت اللہ نے اتاری ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا اتارا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ سورہ علم نشرح کی آیت کا ایک جز اور ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارا ذکر اور تمہارا چرچا عام کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی کا چرچا عام کیسے ہے دنیا میں، اس کی مثال کیا، اس کی دلیل کیا؟ تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے ہندوستان میں ہر مسجد کے اندر 5 وقت اذان دی جاتی ہے. اس اذان میں جہاں اللہ نے اپنا نام پکارنے کا حکم دیا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارنے کا حکم دیا. اگر پوری اذان کوئی کہے اور اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دے اور حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پوری اذان مکمل کر دے اور درمیان کے 2 جملے 2 الفاظ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی کا تذکرہ ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا کہ جہاں دنیا میں اللہ نے اپنا نام بلند کروایا وہاں محمد رسول اللہ کا نام بھی بلند کروایا. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ نے اپنے نام کو بلند کر دیا، چرچا کروایا، بلوایا، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گنجوایا. اس لیے ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد لکھا ہے کہ انڈونیشیا سے اذان شروع ہوتی ہے، وہ شروع ہونے کے بعد پورے 24 گھنٹے کبھی اذان بند ہوتی ہے، پوری دنیا میں بند نہیں ہوتی. یہ اسلام کی شان ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. ایک ایسا مذہب جس کی ایک عبادت اور ایک حکم اور ایک عمل جب دنیا میں شروع ہوتا ہے تو 24 گھنٹے پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے، کہیں کبھی بند نہیں ہوتا. اس کا پورا سروے لکھا ہے. انڈونیشیا، پھر ملیشیا، یہ ہوتے ہوتے پوری دنیا کے اندر اذان شروع ہوتی ہے. پھر جب آخری عشاء کی اذان ختم ہوتی ہے کسی ملک میں تو انڈونیشیا میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ اذان پھر شروع ہو جاتی ہے. یہ شان ہے اذان. لیکن معاف کرنا، پھر مجھے معاف کرنا، آج جتنی ناقدری، عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں اذان کی ختم ہوئی ہے، اتنی اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ برادران وطن کے دلوں میں آج بھی اذان کی عظمت ہے. شہروں میں کم ہو گئی، گاؤں دیہات میں چلے جاؤ آپ، دیہاتوں کے اندر آج بھی جب اذان پکاری جاتی ہے تو وہاں کی خواتین، وہاں کی مستورات، ہندو مذہب اور دوسرے مذہب کی عورتیں یوں کہتی ہے چپ ہو جاؤ، بانگ پکاری جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے. بلکہ بعض دیہات میں یہاں تک دیکھا گیا کہ جب اذان پکاری جاتی ہے تو اپنے سر کا اترا ہوا دوپٹہ سر پر رکھ لیتے ہیں. یہ تو حال ان کا ہے، اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ میں بھی اس میں شامل ہوں.
کہ اذان ہوتی ہے، ہم موبائل سے بات کرتے ہوئے سامنے والے کو اتنا کہنے پر ہم کوشش نہیں کرتے، جرات نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جا، اذان ہو جائے گی اس کے بعد بات کروں گا، تھوڑا اسٹاپ کر لے، وقفہ لے لے، ٹھہر جا۔ اذان کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، اس کی تاریخ، اس کا پس منظر بھی سمجھنا پڑے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں، چونکہ مکے کے اندر نماز جماعت کے ساتھ تو پڑھی جاتی تھی، لیکن چونکہ حرم مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر علل اعلان کھلم کھلا جماعت سے نماز پڑھنے کی پرمیشن اور اجازت مکہ کے کافروں کی طرف سے نہیں تھی، اجازت نہیں تھی کہ آپ جماعت کے ساتھ کھلم کھلا علل اعلان حرم کعبہ میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ پرمیشن نہیں تھی، بینڈ تھا بینڈ۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ مجمعین، ایک مکان تھا ایک مکان تھا ارقم بن نبی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک صحابی کا نام ہے، اور اس مکان کا نام بھی تھا دار ارقم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی نماز کا وقت کا سب کو پتا تھا کہ ظہر اتنے بجے، فجر اتنے بجے، عصر مغرب عشاء اتنے بجے، اس وقت میں صحابہ اس مکان میں پہنچ جاتے تھے اور سب مل کر کے جماعت سے نماز پڑھ لیتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول آپ نبی برحق سچے نبی ہیں آپ؟ تو کیا میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ میرے بزرگوں، میرے بھائی، سچے نبی ملے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی تو صرف زبان کا دعویٰ ہے، زبان کے بول ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کا ہر عمل سچا، آپ کی ہر ادا سچی، اور آپ کی زندگی کا ہر منٹ ہر سیکنڈ جو گزرا ہے سچا گزرا ہے، اس سے سچا راستہ دنیا میں نہیں ہے۔ بہرحال کہا کہ یا نبی اللہ آپ نبی برحق، تو کہ ہاں میں اللہ کا سچا نبی، جو کلمہ آپ نے پڑھایا وہ کلمہ سچا تو کہ سچا، اللہ سچے تو کہ اللہ سچے، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ سچا، ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا ہے، تو کہ جب ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، آپ سچے، آپ کی باتیں سچی، تو اب ڈرنے کی ضرورت، اب ڈرنے کی ضرورت، اب تو ہم نماز کعبۃ اللہ کے سائے میں پڑھیں گے، حرم کعبہ میں ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، وہاں کی عظمت اور قدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو کہا کہ چلو اعلان نماز ہوگی، رہیں گے سارے صحابہ اور آپ کی پوری جماعت ساتھ میں رہیں گے، میں آگے رہوں گا۔ حرم کعبہ میں جا کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر آج کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، تو آج میدان میں آ جائے، آج عمر حرم کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھے گا، اگر کوئی روکنا چاہے تو روک لے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں سارے صحابہ جو تھے میرے آقا کے مرید تھے، اور عمر بن خطاب میرے آقا کی مراد تھے۔ اللہ سے عمر کو محمد نے مانگا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ہشام کے بیٹے عمر یا خطاب کے بیٹے عمر کو تو اسلام اور ایمان کی دولت دے دے تاکہ اسلام کا اللہ تو مضبوط ہو جائے۔ خطاب کے بیٹے کے عمر کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا تھا، اللہ نے ایمان دے دیا۔ گئے حرم کعبہ میں کھلم کھلا نے اعلان کر کے نماز پڑھی۔ الحمدللہ اس کے بعد ہجرت کی اجازت مل گئی کہ یا نبی اللہ اب مکہ چھوڑ دو، اب مدینے کا رخ کر لو۔ اب مدینے تشریف لے گئے۔ اب مدینے میں تو کہ مدینے میں نماز کی ضرورت پڑی، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی،
کوئی بینڈ نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اب نماز کا وقت کیسے سب کو پتا چلے؟ بڑا مجمع صحابہ کا ایمان لایا تھا، کوئی مدینے میں مسجد نبوی کے قریب رہتا تھا، کوئی دور رہتا تھا، اب سب کو کیسے معلوم کروایا جائے، انفارمیشن دی جائے، اطلاع کی جائے، اعلان کیا جائے کہ آپ نماز کے لیے آ جائیں۔ کوئی 1 بجے آتا، کوئی 1:30 بجے آتا، پہلے آنے والے کو جماعت مل جاتی، 1:30 بجے آنے والے کی جماعت چھوٹ جاتی۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ میرے صحابہ اب ہم کیسے سب کو بلائیں، اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اللہ کے نبی ہے دیکھو، لیکن صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ پیغمبروں کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مشورے میں خیر اور بھلائی رکھی۔ صحابہ جمع ہوئے، کسی سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بہت سارے مذہب والے اپنے مذہبی عبادت کو ادا کرنے کے لیے آگ جلاتے ہیں، آگ۔ جب آگ جلتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ عبادت کا وقت شروع ہو گیا، سب جمع ہو جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دوسرے سے پوچھا، ایک اور صحابی سے، آپ بتاؤ، تو کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم مدینے کے کسی اونچی پہاڑی پر نماز کے وقت پر ہم ایک جھنڈا علم لہرا دیں، جب جھنڈا لہرایا جائے گا سارے مدینے والے کو نظر آ جائے گا، اور مدینے شریف کے ہر ایک چھوٹے بڑے مرد عورت کو پتہ چل جائے گا کہ نماز با جماعت وقت ہو چکا ہے، کہ مسجد نبوی میں جماعت سے نماز کا وقت ہو گیا ہے، جھنڈا لہرائیں گے سب آ جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بھی اچھی بات ہے۔ ایک اور سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہا کہ بہت سارے مذہب میں عبادت کے وقت ایک ناقوس بجایا جاتا ہے، جس کو ہم یعنی بنسری کہہ سکتے ہیں، ایک سنکھ ہوتا ہے، سنکھ، اس کے اندر بولا جاتا ہے تو آواز پھیل جاتی ہے، اس کو ناقوس کہتے ہیں، کہ ناقوس بجایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پورے مدینے میں آواز پہنچ جائے گی اور لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی کہ اس میں سے کوئی کام کرنا چاہیے، لیکن آپ نے سوچا، غور کیا، تدبر تفکر کیا کہ ہر ایک طریقے، ہر ایک رائے، ہر مشورے کے اندر کوئی نہ کوئی عمل کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ میل کھاتا ہے، کہ کسی نہ کسی مذہب کے اندر یہ طریقہ چل رہا ہے۔ لہذا اسلام نے تو غیروں کے طریقے سے نقل کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ غیروں کے طریقے کی نقل مت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اور مسلمان جوانوں کو خاص طور پر اور ہماری مسلمان بچیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی کرسمس کے موقع سے پتہ نہیں کیا کیا اپنے گھروں میں کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کے وجہ سے لوگ کیک کاٹتے ہیں مسلمان گھروں میں۔ ابھی مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کا ابھی میسیج وائرل ہوا، آپ نے خاص طور پر میسیج وائرل کروایا، اپنا پیغام نشر کروایا کہ مسلمان جوانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ رہے ہو، آقا کے دامن سے دور ہو رہے ہو۔ نبی کا دامن چھوٹ گیا تو کیا ملے گا تمہیں؟ خسیر الدنیا والآخرہ، تمہاری دنیا تو دنیا، ہمیشہ کے آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناقوس بجانا، آگ جلانا، جھنڈا لہرانا، یہ سب پر آپ نے غور کیا، تدبر کیا، تو آپ کو پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی مذہب والے ایسا کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سال میں ایک مرتبہ بہت سارے مندر میں دھوج وروڑا کچھ ایسا لفظ ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کو بدلا جاتا ہے اور علم نشانی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مذہب میں ہے۔ ناقوس بجانا یہ بھی ہماری برادران وطن کی بہت ساری برادری میں ہے، عبادت کے وقت وہ ناقوس بجاتے ہیں۔ آگ جلانا تو کیا آگ کی پوجا کرنے والے مستقل یہ کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج چلے جاؤ،
غور کر کے فکر کر کے سوچ کر پھر کل آنا۔ دوسرے دن صحابہ کو جمع کیا کہ کیا کسی کے دل میں کوئی اور مشورہ کوئی اور رائے آئی؟ تو ایک صحابی ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دل انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں ایک بات کہوں، تو کہ فرمائیے کہ میں رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ناقوس بجانے والا ناقوس بجا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے یوں کہا کہ اگر یہ ناقوس یہ بنسری تو مجھے قیمت فروخت کر دے بیچ دے تو میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے سوال کیا کہ اس بنسری کو ناقوس کو تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مشورہ طلب کیا ہے کہ نماز با جماعت کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے، لہذا اگر ہم اس پہ آواز دیں گے اور کچھ پکاریں گے آواز مل جائے گی، ہم نماز با جماعت پڑھیں گے، اس کے لیے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو خواب میں نظر آنے والے اس آدمی نے یوں کہا کہ اگر تو چاہے تو میں کچھ تجھے کلمات کچھ الفاظ ایسے کیوں نہ سکھا دوں جو نماز با جماعت کے لیے تمہیں معین اور مددگار ہو جائے۔ پھر اس نے یہ اذان کے کلمات بلائے۔ علماء نے لکھا ہے نظر آنے والا انسان فرشتہ تھا، فرشتہ انسانی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب میں دکھایا تھا، اور یہ سارے کلمات سارے الفاظ سارے جملے اللہ کی طرف سے سکھانے کے لیے آئے۔ انہوں نے سارے سنے یاد کر لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سنا۔ ابھی یہ بات ابھی پوری ہوئی کہ قریب میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی میں ایک بات بتاؤں، جو خواب اس نے رات میں دیکھا وہی خواب میں نے بھی رات میں دیکھا ہے کہ فرشتہ یہی الفاظ یہی جملے مجھے بھی سکھا رہا ہے کہ تم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ اذان کے لیے یہ کلمات بلائے جائے پکارے۔ آگے کی بات سنو، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ایک بات بتاؤں، علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ میں جب معراج میں گیا تھا تو جو الفاظ جو جملے جو کلمات تم نے فرشتے کے ذریعے سے مجھے پہنچائے مجھے سنوائے مجھے بتائے، میں نے عرش اعظم کے اندر ایک فرشتے کو یہ کلمات بلواتے پکارتے ہوئے میں نے بھی سنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اذان ہے، اذان کی تاثیر ہے، اذان کا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے اس پر بات کر کے آج ختم کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذان کے لیے جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، شیطان پیٹ پھیر کر گزند لگا کر یعنی ہوا خارج کرتے ہوئے اس قدر خطرناک یہ الفاظ ہیں، اثر انداز اس کو کہو، اثر کرنے والے انسانوں کے دل پر تیر سے زیادہ وار کرنے والے الفاظ ہیں، تیر سے زیادہ وار کرنے والے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں بہت سارے لوگوں نے صرف اذان سن کر کے ایمان کو قبول کیا، صرف اذان سن کر۔ اسپین کے اندر آج بھی ایک چرچ جو کسی زمانے میں جہاں 800 سال تک اسلام کی حکومت رہی تھی، بہت بڑی ایک مسجد ہے جس میں آج عیسائی اپنی چرچ کے اندر عبادت کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو باقاعدہ نماز نہیں ہوتی، لیکن آج بھی اسی چرچ کے اندر اذان دی جاتی ہے۔ لیکن اذان کو آج ہمارے مذاق بنا لیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے شیطان دم دبا کر ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔
اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کو کانوں میں اذان کی آواز نہ پہنچے، اتنا دور بھاگتا ہے۔ جب اذان مکمل ہوتی ہے تو واپس آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے، نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، واپس وہ بھاگتا ہے۔ پھر جب یہ مکمل ہوتی ہے اور ایک نمازی جب نماز کے لیے رکعت باندھتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، تو یہ شیطان آ کر اس کے سینے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں اذکر قضا، اذکر قضا، اذکر قضا، ساری چیزیں، سارے کام، ساری باتیں یاد دلاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جتنی باتیں نماز میں یاد آتی ہے اتنی باتیں نماز سے باہر یاد ہے نا۔ اس پر لطیفہ بھی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے یوں فرماتے ہیں، بڑا عجیب جملہ ہے آپ کا، فرماتے ہیں نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے۔ امام صاحب کے پیچھے تو میرا منہ کعبہ کی طرف، امام کے پیچھے امام جانے، اس کا اللہ جانے، میں اس کے پیچھے کھڑا رہ گئے۔ یہی تو حال ہے، بولتا نہیں ہے، ایسا کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے بہت ساری نمازوں میں یہ ہوا ہے کہ پوری مسجد میں 4 رکعت والی نماز میں امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی، پوری مسجد میں ایک بندہ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ امام صاحب 3 رکعت ہوئی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 3 ہی رکعت ہوئی۔ بہرحال انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ آج مجھے یہ مضمون ہماری ڈھال والی مسجد میں مولانا ابراہیم صاحب نے اسی کو بیان کیا ہے، اسی مضمون کو آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے اگلے جمعہ میں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارا ہر ایمان والا صحیح اذان دینے لگے۔ کسی کو اذان کا کہتے ہیں نا تو کہ میں اذان نہیں دے سکتا، اللہ اکبر، مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر اذان نہیں دے سکتا تو کون اذان دے گا؟ اللہ کے دشمن اذان دیں گے۔ ہم نے کوشش کی ہے، یہ گھابا گلی جو ہے ڈاکٹر واضح صاحب کے کلینک کے آگے ایک سینٹر ہم نے قائم کیا ہے۔ عشاء کے بعد بہت سارے جوان آتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی اذان صحیح کرتے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ اس صحیح اذان سیکھنے کے لیے آپ وہاں پہنچے، اور قاری صاحب کے ذریعے پورا ہم نے مائک سسٹم بنایا ہے۔ مائک سسٹم 1 لاکھ سے زیادہ کا مائک سسٹم ہے، صرف مسلمان صحیح اذان دینے لگے۔ پھر انشاءاللہ بہت سارے واقعات اسی اذان پر اگلے جمعہ میں زندگی رہی، حاضری رہی تو عرض کروں گا اللہ تعالی ہمیں صحیح اذان دینے اور اذان کی قدر کرنے، عظمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا